اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن لے لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ بچوں کو ہارر کارٹون دکھانا کیسا ہے، یعنی ڈراؤنے کارٹون جس میں ایسا ہو۔ دیکھیں، کارٹون دیکھنا بچوں کے لیے فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اس قسم کی کوئی بھی چیز دکھانا جس سے بچے کے ذہن پہ یا اس کی طبیعت پر یا نفسیات پر منفی اثرات مرتب ہوں، یہ منع ہوگا۔ لہٰذا بچوں کو اس طرح کے ہارر ڈرامے یا موویز دکھانا کہ ان کے ذہن میں ایک بلا کا یا کسی غلط چیز کا تصور قائم ہو جائے اور وہ ڈرنے لگ جائیں اور خوف اتنا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہو اور ایسی چیزوں کا خوف زیادہ ہو جائے کہ اندھیرے میں بچہ جاتے ہوئے ڈرے، تھوڑا سا ہل جائے کوئی چیز تو وہ اس کا دل دھڑکنا شروع کر دے۔ یہ چیزیں بعض اوقات بچپن تک محدود نہیں رہتی، جوانی تک اور بلکہ اس سے بھی آگے ذہنوں میں قائم رہتی ہیں اور نفسیاتی طور پہ انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارا مذہب ہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو ایک مرد کو خاص طور پر کمزور کر دے۔ لہذا اس قسم کے کارٹون وغیرہ بالکل نہ دکھائے جائیں، ان کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی کچھ یہ مائیں ہوتی ہیں، وہ ڈراتی رہتی ہیں، غلط تصور قائم کرتی ہیں، سو جا ورنہ ابھی بابا کو بلا رہی ہوں۔ یہ بابا بدنام ہو رہے ہیں سارے کے سارے، یہ بچہ سو جائے بس ان کا مطلب حل ہو جائے۔ وہ بچے کے ذہن میں ایک غلط قسم کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اچھا، بچے معصومانہ طور پہ پوچھتے ہیں وہ کیا مجھے کاٹ کے کھا جائے گا؟ ہاں کاٹ کے کھا جائے گا۔ وہ مجھے کمرے میں بند کر دے گا؟ ہاں کمرے میں بند کر دے گا۔ اب وہ بچہ روڈ پہ گزرتے ہوئے ہر داڑھی والے کو سمجھتا ہے یہ وہ بابا، تو وہ خوف، یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں، آپ پیار محبت سے بچوں کو سلائیں اور سمجھائیں، یہی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اگر اس کا بال آپ کو لگا تو نماز نہیں ہوتی، اور یہی حکم بلی کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں، بالکل غلط مسئلہ بیان کیا ہے۔ بعض چیزیں کھانے کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں، چھونے وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک ہوتی ہیں۔ سور بس ایسا ہے کہ وہ اس کو چھو بھی لیں تب بھی ہاتھ ناپاک، چاہے کچھ لگا ہو یا نہ لگا ہو، وہ نجس العین ہے۔ اس کا ایک بال بھی اگر پانی میں گر جائے یا آپ کے کپڑوں پر ہے تو وہ ایک منفی اثر ضرور مرتب کرے گا پاکی ناپاکی کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نجس العین نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں تو کتا بھی نجس العین نہیں ہے، لہذا اگر اس کا بدن خشک ہے اور وہ آپ کے کپڑوں سے مس ہو گیا یا آپ نے اس پہ ہاتھ پھیر دیا، آپ کا ہاتھ پاک رہے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پھیریں، لیکن اگر ہاتھ پھیر دیا، ہاں اگر گیلا ہو تو گمان ہوتا ہے کہ شاید اس نے اپنے منہ سے اپنے بدن کو کھجایا ہو تو کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، اس وجہ سے ناپاکی کا حکم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بلی کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب گدھے کا گوشت کھانا بھی تو حرام ہے۔ جو بیچارے گدھے پالے ہوئے ہیں، روزانہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ بال آ جاتے تو کیا ناپاک ہے، اس میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں ہوگی۔ یہ غلط مسئلہ بیان کیا، اور مطلب ایسے حضرات جو اس قسم کے مسائل بیان کریں انہیں مطلب حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسئلے بیان کریں، کیونکہ غلط سلط مسئلے بیان کر رہے ہیں اور اپنے لیے آخرت کا وبال جمع کر رہے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا بلی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے؟ جی بالکل ناپاک ہوتا ہے۔ ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس میں ہم دو چیزیں کرتے ہیں۔ کیا گھر کے وہ پالتو جانور ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہوتا ہے، اور اگر گھر کے پالتو جانور نہیں ہوتے تو پھر نجاست غلیظہ میں لیتے ہیں، درندے جیسے ہیں۔ بلی چونکہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں چکر لگاتی ہے تو اس کے پیشاب کے اندر تھوڑی سی تخفیف اور نرمی کا حکم ہوگا، یعنی نجاست خفیفہ اس کو کہیں گے، اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن طوافین اور طوافات کی وجہ سے اس کے پیشاب کے اندر رعایت ملنی چاہیے لوگوں کو کہ اگر یہ پیشاب کر دے تو مکروہیت، یعنی سمجھ لیجئے کہ نجاست خفیفہ ہے، غلیظہ نہیں ہے، ہلکا حکم ہے اس کا، لیکن پاک بہرحال کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کسی کے سر کی جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جھوٹی قسم کھانا تو یہ ایک جھوٹ ہے، مطلب اگر اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذکر کرتے تو بہت ہی برا فعل تھا، لیکن بعض اوقات بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سر کی قسم کھا رہی ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کر میں سچی ہوں، اور ہے وہ جھوٹی، تو یہ بھی مطلب جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ یہ جھوٹی یہ نہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ شرعی قسم بن جاتی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولا غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کے سر پہ اگر ہاتھ رکھوا کے ہم قسم کھلوائیں گے اور جھوٹ بول دیا تو اس کا وبال اس پر آئے گا، لہٰذا کہتے ہیں رکھ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ اور قسم کھا لے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹی قسم کھا لے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناانصافی کرنے والا کہلائے کہ قصور کسی نے کیا، سزا کسی کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
آپ کے کسی کے کوئی والد گناہ کریں اور بیٹے کو جیل میں ڈال دیں، بتائیں صحیح ہے کہ نہیں؟ یقینی سی بات ہے غلط ہے۔ تو جب ایک انسانوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا؟ یہ ہمارا مطلب ذہن کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، مرتب شدہ نتیجہ ہوتا ہے کہ باپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا، اولاد کے ساتھ ہو گیا، ہم کنیکشن ملا دیتے ہیں، دیکھا نا تم نے کیا تھا نا کسی کے ساتھ، اولاد کے سامنے آ گیا نہیں آ گیا، بھائی اس کا بدلہ نہیں ملے گا، یہ ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوگا۔ یا اولاد نے کوئی خراب کام کیا، اس کا نتیجہ وہ خود بھگت رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے افعال کی سزا ان کو مل جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آج جیسے کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور کل اولاد اس کو ستائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس شخص کے اعمال کا بدلہ، کیونکہ اس نے قصور کیا پھر اسی نے اس کی اولاد کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ تمہارے اس اعمال کا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں، اللہ ہی اپنے افعال کی حکمت کو جانتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال سر کی جھوٹی قسم کھانا یہ جھوٹ ہونے کی بنا پر حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کوئی وبال اس پر نہیں آتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی بولیے۔ سر جی میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی بولے بیٹا بولو۔ سر جی ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اس کے والدین کے گھر جانے دیتا ہے 4 گھنٹے کے لیے۔ دوبارہ بولو، دوبارہ کہیں۔ سر جی ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو نا ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اس کی والدین کے گھر جانے دیتا ہے۔ اچھا 40 منٹ کے لیے؟ نہیں صرف 4 گھنٹے کے لیے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں پورا دن لگانے کے لیے جاؤں گی، تو اس کو خاوند نہ کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا سوال تھا کہ میری سسٹر ہیں تو ان کی نا نکاح کرنا تھا، تو جن سے نکاح کرنا نا انہوں نے وہ باہر جانے کے لیے نا انہوں نے نا اپنے ماموں کو اپنی ولیت میں لکھوا دیا تھا۔ تو اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، اب نکاح تو کہہ رہے ہیں ہم یہ نکاح تو اصل ماں باپ کے نام سے کریں گے، لیکن ڈاکومنٹ سے وہ ماموں والے ہی نام لکھوائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اور نکاح ہو جائے گا اس طرح؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ میری زوجہ میکے گئیں گھر، انہوں نے روک لیا اور میری زوجہ نے یک طرفہ خلا لے لیا، اور کوئی مسلم سنی بورڈ کہیں پر بنایا، کنٹری کون سا تو انہوں نے شو نہیں کیا، ان سے سرٹیفائیڈ بھی کروا لیا گیا ہے، نہ میری مرضی تھی نہ میں وہاں تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو کورٹس کے 1 سائیڈڈ فسخ نکاح ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں لوگ خلع کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں لفظ ہوتا ہے فسخ نکاح، فے سین خا، اور فسخ نکاح، فسخ من ختم کر دینا۔ تو یہ بعض اوقات جج جو ہوتا ہے وہ 1 سائیڈڈ شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر سکتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں، جنہوں نے خلا لیے ہیں یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، میرا آپ سب کے لیے مشورہ ہوگا کہ جو آپ کی ریزنز ہیں جس کی بنا پر آپ خلا فائل کر رہے ہیں، آپ وہ پہلے لکھیں، لکھنے کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں، کیونکہ وکلاء کوئی بھائی سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے بس معمولی باتوں کی بنا پر چاہتے ہیں کہ نکاح ختم ہو جائے، وکیل سے مشورہ کرتے ہیں، وکیل کہتے ہیں یہ ریزنز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ کی بیٹی کو چھٹکارا ملے، اس میں اضافہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کیا اضافہ کریں؟ مثلا لکھواؤ کہ شوہر کے ناجائز تعلقات تھے، وہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، نفقہ نہیں دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہمیں جان کا خوف ہے، یہ جھوٹ لکھوا کر پھر وہ کیس فائل کرتے ہیں، شوہر وہاں سے آتا نہیں ہے اور فسخ نکاح جج کر دیتا ہے۔ اب جج ایک انسان ہے، وہ کوئی معاذ اللہ مطلب نبی نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ جب سب نے لکھا اور 2-4 گواہ بھی کھڑے کر دیے، وہ ان کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ جج کی گرفت نہیں ہے، وکیل صاحب کی گرفت ہے جنہوں نے گھر خراب کرنے کے لیے جھوٹ بلوایا۔ دوسرا یہ کہ ان طرح جھوٹ بول کے فسخ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ لڑکی نکاح سے نہیں نکلے گی، نکاح سے نہیں نکلے گی تو پہلے شوہر کے نکاح میں رہے گی، اور جب پہلے شوہر کے نکاح میں رہے گی تو اس کا اب کہیں اور نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں عدت گزروائی، کسی اور شخص سے نکاح کر دیا، بچے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کس قدر بڑا وبال ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس کو شرعی لحاظ سے حل کریں۔ اب جو انہوں نے ایک لفظ کہا کہ مسلم سنی بورڈ سے سرٹیفائیڈ کرایا، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کروایا، جھوٹی کہہ رہے ہوں گے کہ اگر واقعی وہ اس میں مفتیان کرام اور فقہاء ہیں اور صحیح مستند ہیں
اور اللہ کے لیے ہیں، دنیا کے لیے نہیں ہیں، کبھی بھی سرٹیفکیٹ بنا کے نہیں دے سکتے، کیونکہ شرعی لحاظ سے ان کو حق ہی نہیں ہے۔ شوہر کو بلوا کر اس سے بھی سنا جائے گا، اس کے بعد کہیں لڑکی کو خلا مل سکتا ہے، یعنی فسخ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اگر بغیر شوہر کی سنے اس طرح سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے تو یہ سب کے سب بھی گناہ گار ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بہن فرمائیے۔ جی بہن فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ سنت موقدہ اور موقدہ جو ہے سمپل جو سنت جو پڑھی جاتی ہے وہ آپ مجھے بتا دیں اس کا طریقہ کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ جیسے پاکی نبازی کا خیال نہیں کرتے، جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو بہت تربیت کر رہے ہیں اس چیز کو لے کے، جی تو لیکن پھر بھی ہم واش روم سے آئے ہم بھی گیلے کہیں ایسی جگہ بیٹھ جائیں، تو اس صورت میں ہم کتنا بچ سکتے ہیں؟ اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب جگہ گیلی تھی یا خشک ہو چکی تھی؟ خشک ہوتی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، بو بھی نہیں ہوتی، کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اتنا خیال نہیں کر پاتے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو پاک رکھیں تھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سونا وغیرہ چھوٹے بچوں کے نام کروانا کیسا ہے؟ اچھا، اور دوسرا میرا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے 2-3 اور آگے اور اس کو ہاتھ لگا کے اشارے سے تو جماعت میں شامل ہو کے ایسے جماعت کرانا کیسا ہے؟ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ हेलो। السلام علیکم۔ वालेकुम सलाम। جی بھائی جان، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ और मेरा सवाल ये था कि मैंने कहा 12वीं तक मैंने पढ़ लिया, आगे मैं दीनी इल्म हासिल करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप बताएं। ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ بچی نے بھولے پن سے پوچھا ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی کزن کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ بھئی آپ نماز وغیرہ بھی پڑھا کریں، یعنی نوافل وغیرہ رات میں اٹھ کر، تو اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو کئی مرتبہ کہتی ہوں وہ سنتی نہیں ہے، سوتی رہتی ہے، تو کیا میں کہہ کر گناہ گار ہوں گی؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، 6 چیزیں ایسی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، 3 کرنی ہوتی ہیں، 3 سے بچنا ہوتا ہے۔ پہلا ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ۔ ان 3 کو کرنا لازم شریعت نے رکھا ہے، یعنی ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر فرض کو ایک دفعہ بھی چھوڑا گناہ کبیرہ، واجب کو ایک دفعہ چھوڑا گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار کریں گے تو یہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ پھر سنت موقدہ کو 1-2 بار چھوڑنا برا ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر ان کے جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے، فرض کے مقابل حرام اور واجب کے مقابل مکروہ تحریمی، اور سنت مؤکدہ کے ترک کو ہماری فقہی اصطلاح میں اساءت کہتے ہیں۔ اساءت معنی برائی کرنا، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہ سنت موقدہ کا ترک۔ ان 3 سے ہمیں بچنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ان 6 کی معرفت حاصل کریں، کیا کیا اللہ نے ہم پہ فرض رکھا ہے، حقوق کے معاملے میں، قول کے اعتبار سے، سوچنے کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، یہ سب سیکھیں۔ پھر واجب کی کیا کیا چیزیں ہیں، سنت موقدہ کیا ہیں، اسی طرح کیا کیا ہم پہ حرام ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا چیز اساءت کے اندر آتی ہے، یہ سب سے پہلے معرفت۔ جو ان 6 کی معرفت حاصل نہ کرے اور یہ چاہے کہ میں عبادات کر کے، نوافل پڑھ کر، ذکر الہی کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہوں، کبھی بھی نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا جاہل آدمی جو ہے وہ اتنے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے نوافل کی برکات تو ویسے زائل ہو رہی ہوتی ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھانا بیٹا آپ کو یہ مقصود ہے کہ سب سے پہلے ان 6 چیزوں کے بارے میں آپ دونوں غور کریں، اپنی کزن سے بھی کہیں ہم علم سیکھتے ہیں، اور پہلے سیکھیں، اس کے بعد جب ان 6 پر عامل ہو جائیں تو نوافل کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوافل پڑھنا چونکہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا کہنا اچھا تھا، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتی اور سوتی رہتی ہے، نہ وہ گناہ گار ہے، نہ آپ کہنے کی بنا پر گناہ گار ہیں۔ کہہ سکتی ہیں، بالکل کہتی رہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ نوافل کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے فرض، واجب، سنت موقدہ کی ادائیگی اور ان کی معرفت، ان تمام، اور پھر اپنا احتساب کہ ہم ان 3 کو کر رہے ہیں، ان 3 سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کسی نے کویسچن کیا کہ اصل لفظ کیا ہے، خدیجہ ہے یا خدیجہ ہے، لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خدیجہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو نبیوں کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، ان کے لیے بہترین چیز ہے حدیث دیکھ لینا، حدیث کے اندر اعراب لگے ہوتے ہیں، نبی کریم نے اپنی زوجہ کو کس نام سے پکارا ہے،
صحابہ آپس میں کس نام سے پکارتے تھے وہاں لکھا ہوا ہے، اعراب بھی لگے ہوتے ہیں، تو خدیجہ لفظ ہے، خدیجہ کہیں کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایک کالر ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ جی جی مسلمان حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ تو ایمان ہے، اگر قضا نمازیں ہوں تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور کس بینک میں اکاؤنٹ کھولا جائے جو سودی نظام سے پاک ہے؟ اور کیا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے تقریباً 5 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ کس کا؟ اور میرے شوہر کا۔ اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ۔ میرے بچے ابھی بڑا بیٹا میرا 12 سال کا، بیٹی 11 سال کی اور چھوٹا بیٹا 8 سال کا۔ لیکن سر میں پچھلے 5 ماہ سے میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے تقریباً ہر وقت کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جو اس کا ان کی یاد مجھے نہیں آتی یا میں روتی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان 2 جملوں سے میں سمجھ گیا، میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ بالکل میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فلمی گانے گا سکتے ہیں جبکہ اس میں کوئی شرک وغیرہ یا فحش چیز نہ ہو، بس ایک دوسرے کے لیے خوش کرنے کے لیے یوں ہی کوئی شعر و شاعری ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، شعر و شاعری اگر اس میں کوئی فحش نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو بالکل بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو اجنبی عورت کے لیے کہنا سے بہت بہتر ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے کہیں۔ فلمی گانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلمی گانے اسی وقت انسان سیکھتا ہے جب سن رہا ہو یا پھر اس نے کوئی فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں، تو دھنیں پھر اس کے طرز جو ہے اس کی پھر الفاظ اسی وقت ذہن میں راسخ ہوتے ہیں۔ یہ قابل تشویش چیز ہے، اگرچہ یہ جائز ہے کہ اگر اس میں شرک نہیں ہے، کوئی فحش بہت گندی بات نہیں ہے اور شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، تو صرف شعر ذہن پہ لانا یا گانا ذہن کے اوپر لانا جبکہ میوزک بھی نہیں ہے، جبکہ کوئی غلط محل بھی نہیں ہے، وہاں بیوی ہے یہاں شوہر بیٹھا ہے جائز، لیکن یہ قابل تشویش چیز ہے کہ یہ کہاں سے ذہن کے اندر آ گیا۔ ان اسباب پہ توجہ کرنی چاہیے اور ان اسباب کو چھوڑنا چاہیے، کوشش کریں۔ باقی بہرحال ایک دوسرے کو دیکھ کر گانا گا سکتے ہیں۔ باہر اجنبی عورت کو کوئی شخص دیکھ کر گانا گائے وہ گناہ ہے۔ اپنی زوجہ کے ساتھ مطلب اس طرح کے معاملات یا شوہر کے ساتھ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ کوئی کسی کے منہ پر تیزاب پھینک دینا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اگر مجرم پکڑا جائے تو کیا بطور سزا اس کے منہ پر بھی تیزاب پھینکا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا مصلح کرنے سے منع فرمایا۔ مصلح کا مطلب ہے چہرہ بگاڑ دینا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، ہونٹ کاٹ دینا، یعنی یہ حالت یہ جنگ کے اندر خاص طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ جو دشمن کے سپاہی ہوتے تھے ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح کرنے سے منع فرمایا، یعنی دشمن کا مصلح کرنا، جو دشمن اسلام ہے، دشمن خدا، دشمن رسول، منع کر دیا۔ ایسی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرے پر نہ مارو، اور خاص طور پہ جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ جانور کے چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ چہرہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ بگڑ جائے تو پھر پوری زندگی کا غم ہے۔ اس لیے یہ حرام اور سخت گناہ کبیرہ ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ بروز قیامت بس یہ قبر میں موت بلکہ ان کی آ جائے، موت اتنی سخت ہوگی اور پھر قبر مسلسل عذاب، مسلسل عذاب، مسلسل عذاب، ایسا نہیں۔ اچھا، اب یہ کہ کیا مجرم کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس کو مطلب جو حاکم اسلام ہے یا گورنمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے، وہ سخت سے سخت سزا دے جس سے اس کو عبرت ہو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات بڑی نرم سزائیں ہیں، بچیوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، 10 کے ساتھ کیے ہیں، پھانسی چڑھا دی، یہ تو بہت آرام سے مر گیا، اس کو تو بہت سخت سزا دینی چاہیے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سر عام ہی دیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے، اتنی اس کو لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر یہ اس طرح کے کوئی معاملات کر کے جیل میں جائے گا تو یہ 50 اس کے لیے سزائیں ہیں، وہ سخت سے سخت سزائیں دیں، لیکن چہرہ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے اس کا چہرہ نہیں بگاڑیں گے۔ ہاں، اس کے لیے کوئی بہت ہی سخت سزا مقرر کی جائے گی کہ جو اس کو مسلسل احساس دلائے، وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تو یہ مطلب عارضی دنیاوی جہنم میں ابھی سے آگے آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ تو زندگی میری تنگ ہو گئی، عبرت بن جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 5000 دے کے باہر، 2000 کی 10,000 کی بیل ہو گئی، جی ضمانت ہو گئی،
2 سال کی قید، اتنے آسان چیزیں، کسی کی بچی کی پوری زندگی برباد ہو گئی، وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، جب آئینے کے سامنے آئے ایک نیا دکھ نیا غم رہے، بچے بیچارے بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ 2 سال قید بھگت کے آرام سے باہر بیٹھ، مجھے نہیں پتہ کہ 2 سال کی ہی قید ہے، ویسے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سنا تھا، میں نے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ اپنے آرام سے زندگی گزارے، بچی تو نشان عبرت تو بنانا چاہیے، لیکن چہرے کے اوپر تیزاب یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں میں ترکی میں رہتا ہوں، یہاں فقہ حنفی کے مطابق کیا یہ صحیح ہے کہ جب چیزوں کا سایہ 2 گنا بن جائے بلکہ تھوڑا سا اس سے زیادہ تو اثر شروع ہوتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، سایہ اصلی کے علاوہ جب تمام چیزوں کا سایہ 2 گنا بن جاتا ہے تو اثر شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے اب آپ کو لکڑیاں گاڑ کے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل ایپس وغیرہ موجود ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان میں سب اوقات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں وقت سے پہلے پڑھی جا رہی ہے فقہ حنفی سے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہی سعودی عرب وغیرہ میں بھی ہے، عرب کنٹریز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1 مثل پر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں 2 مثل پر عصر پڑھی جاتی ہے، تو فرق تو ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر تو آپ عصر حنفی اپنے وقت کے اوپر پڑھ سکتے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے، لیکن اگر ایسا ہے کہ سارے بازار وغیرہ بند ہو گئے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ پہلے وقت میں یعنی اول وقت میں پڑھ رہے ہیں وہی 1 مثل پر، اور آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو بعد میں آپ کو رخصت نہیں ملے گی، پرابلم ہوگی، پھر ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی کوئی مشکل ہو تو پھر آپ بھی اسی وقت میں ان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عصر 2 مثل سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ بنے تب عصر شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ کے دونوں شاگرد صاحبین جن کو کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 1 مثل پر عصر شروع ہونے کے قائل ہیں، تو پھر ان کے قول کے مطابق ہو جائے گا مجبوری کی صورت میں۔ مختصر سا بریک ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اب موجودہ کویسچن لے لیتے ہیں۔ بچے نے پوچھا ہے کہ شوہر بیوی کو ہفتے میں 1 بار میکے جانے دیتا ہے یا بہن سے ملنے دیتا ہے 4 گھنٹے تک، لیکن بیوی یہ کہتی ہے، لڑتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی۔ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں 1 بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے، ایک ہفتے میں 1 بار، اور جو بہن بھائی وغیرہ ان کے لیے بڑا لمبا عرصہ بعد بھی وہ کر سکتا ہے، تو اور پھر ملنے جانے کے لیے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے، وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا کر ملوا کر اور لا سکتا ہے، اور یہاں تو 4 گھنٹے کا معاملہ ہے، چنانچہ زوجہ کو چاہیے کہ اگر وہ بچی سن رہی ہے تو ان باتوں پہ اپنے شوہر سے نہ لڑائی کرے، اپنا گھر خراب نہ کریں، کسی کے لیے بھی نہ کریں، سگے بہن بھائی حتیٰ کہ اپنے ماں باپوں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کریں۔ اگر آج آپ کا گھر خراب ہو گیا، انہی کے درمیان جائیں گے، وہی تانے دینا شروع کر دیں گے، ان کے رویے بدل جائیں گے، اس لیے اپنا گھر قائم رکھیں، اور جبکہ شوہر شرعی لحاظ سے بالکل وہ تقاضے پورے کر رہا ہے جو مطالبہ شرع ہے، اس پر پھر شوہر سے لڑنا غلط ہے۔ اچھا یہ تو ہے بیوی کے لیے، اب شوہر کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں، کیونکہ عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ پہلے 2 گھنٹے بستر پہ بیٹھ کے باتیں کریں گی، پھر کہیں گی کہ چلتی ہوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن گھر میں کام بھی ہیں، وہ کہے گی چلو ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا آگے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، 1 گھنٹہ وہاں گفتگو ہو جائے گی، پھر کہیں گی بس چلو کافی بات ہو گئی، بھی رہتی تو ہیں لیکن پھر بات کر لیں گے، پھر مین دروازے پر آ کر کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں گفتگو ہوگی، تو ان کی، اور پھر وہ کہتی ہیں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا، تو ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ ہے، بالکل دریا سمندر بہہ رہے ہیں باتوں کے، تو وہ بیچاری کیا کریں؟ تو اس لیے تھوڑا سا شوہروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں، اگر وہاں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو چھوڑ دیں 1 دن کے لیے، اچھا چلو اب پیٹ ہلکا کر لو بھائی، ہاں غیبت چغلی وغیرہ سے سمجھا دے بھائی وہاں پہ نہ کرنا، ویسے بات کرنی ہو کر لیں، دونوں طرف سے اعتدال رکھیں، کھیچم تانی کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن کا نکاح ہونے لگا، کچھ ڈاکومنٹس کی پرابلم کی وجہ سے ماموں کو ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا، لیکن جب ایجاب و قبول ہو رہا تھا تو اصلی والد کا نام ہی لیا گیا، حکم شرع کیا ہوگا؟ یہ نکاح صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، باقی ماموں کا لکھوانا اس میں ہمیں پورا ماحول پتہ کرنا پڑے گا، ان کی مجبوری معلوم کرنے پڑے گی، پھر اس کے بعد اس کی اجازت یا عدم اجازت کا مسئلہ بیان ہوگا، لیکن بہرحال یہ نکاح بالکل درست ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ تو آج فارم بھرتے ہیں نا، اس کو ہٹا دیں آپ، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کی شناخت یا لڑکی کی شناخت چاہیے، تو اس میں ناموں سے ہوتا تھا، لڑکی کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، بعض اوقات دادا تک کا نام لکھا ہے کتابوں میں کہ دادا کا نام بھی لکھیں تاکہ اچھی طرح جو گواہ ہیں انہیں معرفت ہو جائے کہ اس لڑکے کے ساتھ کس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے،
اور آج کل ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر سب جانتے ہیں لڑکا یہ ہے لڑکی یہ ہے، اگر یہاں پر تو والد کا نام بھی نہ لینا، صرف بچی کا نام، اور گواہ سب جانتے ہیں کہ کون سی بچی کی بات ہو رہی ہے، نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ فارم بھرنا ہوتا ہے اور ایک رسم بھی چل رہی ہے تو دادا کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن والد صاحب کا نام ذکر کرتے ہیں اور یہاں ہوا تو یہ نکاح بالکل درست ہے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی میں فرق بہن نے پوچھا، وہ دیکھیں دو فرق ہیں بڑے۔ نمبر ایک، سنت غیر موقدہ میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، باقی سب کے سب موقدہ ہیں۔ تو جو غیر موقدہ ہوتی ہیں اس کا یہ ہے کہ پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جائے گی اور دوسری میں التحیات کے بعد درود شریف بھی ہوگا۔ لیکن جو موقدہ ہوتی ہیں سنت موقدہ، ان کی ادائیگی بالکل فرض کی طرح یا واجب کی طرح ہے کہ صرف پہلی میں ثنا ہے، تیسری میں نہیں، اور التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، التحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، جگہ جگہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں سمجھانے کے باوجود، اور پھر وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، اسی پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ زمین ہے اور زمین پہ بچے نے پیشاب کیا، آپ نے تھوڑا بہت صاف کیا لیکن تھوڑا پورا نہیں کیا، پھر ہوا سے، گرمی سے، دھوپ سے بالکل نشان ختم ہو گیا، اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی، زمین پاک ہو جائے گی، یہ اس کا حکم ہوتا ہے۔ ہاں کارپیٹ وغیرہ پہ اگر کیا اور بالکل خشک ہو چکا ہے، اسمیل وغیرہ بالکل بھی نہیں آ رہی، کارپیٹ بہرحال ناپاک رہے گا۔ اب اس پہ اتنی احتیاط کریں کہ گیلا ہاتھ یا پاؤں نہ پڑے، لیکن اگر آپ ویسے وہ خشک ہے اور آپ خشک بدن کے ساتھ، خشک کپڑوں کے ساتھ اس پہ جا کر بیٹھ گئیں تو اس سے ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا ناپاک ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب آپ کے جسم سے کوئی چیز وہاں تک پہنچے اور وہ نجاست اس کے ساتھ متصل ہو کر پھر دوبارہ جسم تک پہنچ جائے۔ جسے بہت ہی گیلا پیر ہے، ابھی بالکل دھویا تھا اور آپ نے کارپیٹ پہ پیشاب کی جگہ پر رکھ دیا، اب یقینی سی بات ہے اس کا پانی پیشاب تک پہنچے گا اور فوراً پیشاب پھر آپ کے اس کے اثرات پاؤں تک آئیں گے کہ وہ گیلا ہو جائے گا اس پانی کی وجہ سے، اور پھر وہ اثرات آپ تک آئے تو یہ اس پر ناپاکی کا حکم ہے۔ خشک جگہ پر ناپاکی کا حکم بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سونا وغیرہ بچوں کے نام کروانا صحیح ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات کرنا دین کے ساتھ، یہ وہ کرے گا جس کو نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اور نہ وہ کامل اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ کس نے دیا آپ کو؟ آپ نے اپنی عقل سے حاصل کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے حقیقتاً، وہ اسباب آسان کر دیتا ہے، آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ سونا بھی نہیں ہے اور وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس رب نے یہ سونا دیا وہ رب اسی سونے سے حکم فرما رہا ہے تھوڑا سا حصہ اللہ کی بارگاہ میں دو تو وہ تمہیں مزید دے گا، 70 گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ہم کہیں یار نہیں، اس اللہ کو نہیں دینا ہے، بچوں کے نام کر دو۔ یہ کس قدر پست اور غلط قسم کی سوچ ہے، آپ اندازہ کریں۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ گئے، آپ کو ضرورت ہے کہ خالہ سے کچھ پیسے لے لیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ خالہ کے پاس پیسے تھے لیکن انہوں نے جلدی سے دوسری پھوپھی وغیرہ کو دے کر کہا کہ اپنے پاس رکھ لینا، فلاں مانگنے آ رہا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں اس کو دوں، یہ رکھ لینا بعد میں لے لوں گی۔ اور آپ کو پتہ چلے، بتائیں آپ کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خالہ کا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ دینے پہ بھی قادر تھے۔ آپ کی دل آزاری ہوگی، آپ کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ زکوٰۃ بچانے کی نیت سے ایسا کرنا، بہرحال ہبہ کرنا جائز، لیکن اس نیت پہ گرفت ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بخل سے باہر نکلیں، پہچانیں اللہ تعالیٰ کو۔ ایک اگر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بہت ہی سخی بادشاہ ہو، وہ کہے کہ اگر جو مجھے میری رعایا میں سے 1000 دے گا میں اس کو 70,000 روپے دوں گا۔ اب ایک آدمی کہے کہ نو بابا، میرے پاس 5000 ہیں، اس میں سے 1000 بادشاہ کو دے دوں؟ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو سارے کہیں گے بیوقوف انسان، 1000 دے گا تو 70,000 کا وعدہ بھی تو ہے، اور بادشاہ اپنا کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، دے دے، لیکن وہ نہیں دے رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ مشورہ دینے والے ذہین عقل مند ہیں یا یہ بیوقوف ہے، وہ غور کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، پھر 2-3 اور آدمی بعد میں آ جائیں تو کیا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے دور میں تمام جو لوگ تھے وہ مسائل سیکھا کرتے تھے، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بلوغت سے پہلے فرض علوم سیکھے ہوتے تھے، سارے مسائل آتے تھے، وہ امامت کے اہل بھی تھے۔ آج یہاں پر جو بیچارہ بعض اوقات داڑھی رکھ لیتا ہے اس کو نماز کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نہ شرائط پتہ ہے، نہ فرائض پتہ ہے، نہ لقمے کے مسائل معلوم، کن سے سردہ صاحب لازم ہو جاتا ہے، واجبات کا ترک کہاں پر ہو گیا کہاں نہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور کسی نے آ کے ہاتھ رکھا، حضرت نے امامت کی نیت کر لی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے امام سوچے کہ میں امامت کا اہل بھی ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہیں تو پھر ہوگا۔ اور پھر وہ بھی فرض پڑھ رہا ہو اور پیچھے بھی فرض پڑھ رہے ہوں تب، یا یہ فرض پڑھ رہا ہو پیچھے نفل کی نیت۔ اگر یہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور پھر آگے کوئی فرض کی نیت سے کھڑا ہو جائے
تو ان کی نماز تو ہمارے فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ سنن نوافل پڑھنے والا فرض والوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے امامت کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ امامت کی نیت کرے یا نہ کرے، اگر اہل ہے تو کرے ورنہ نہ کرے۔ انہیں بعد میں بتایا بھی میں اہل نہیں تھا، تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو، میرے پیچھے نہ کھڑے ہو۔ اور ایسی ہر آنے والے کو چاہیے کہ وہ بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا سعودی عرب میں کام کرتے ہیں نا، وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہیں کے اثرات لے کر آ جائیں گے کہ وہاں پہ کسی کی بھی پیچھے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، یہاں تک مطلب ہاف سلیوز وہ بالکل پوری آستین غائب، یہ ہاف سلیوز ہیں، اور گھر کے کپڑوں میں آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی کوئی مطلب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ فقہاء نے فرمایا زینت سے مراد لباس پورا پہنو، اچھا لباس، تھوڑا سا اہتمام، بس وہ پتہ ہے نہیں ہے کہ مسئلہ جانتا نہیں جانتا پیچھے کھڑے ہو گئے، اس طرح نمازیں نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 12 تک پڑھ لیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ مکمل علم دین سیکھیں۔ تو بالکل آپ سیکھیے، لیکن ہمارا مشورہ ہوگا کہ آگے بھی اگر آپ دنیاوی اسٹڈی جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ علم دین سیکھ سکتے ہیں، دونوں کو لے کر چلیں۔ پہلے اپنی دنیاوی تعلیم اور زیادہ کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ آپ جب عالم دین بنیں گے، اپنا تعارف کسی کے سامنے پیش کریں گے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آپ مزین ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کی خود اعتمادی بھی زیادہ ہوگی، سامنے والے بھی نفسیاتی طور پہ آپ سے اچھا اثر قبول کریں گے۔ اور اگر آپ 12ویں تک پڑھ کر چھوڑ دیں گے اور پھر یہ بھی نکل جائے گا ذہن سے خالی مطلب دینی تعلیم، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک موجودہ دور میں تبلیغ دین کرنے کے لیے ایک عالم دین کو اچھی ایجوکیشن، مزید ایجوکیشن حاصل کرنا بہت ہی انسب ہے۔ تو آپ کوئی پرائیویٹلی ایگزامز وغیرہ دے دیں، کسی میں ایڈمیشن لے کر، اور درس نظامی کو باقاعدہ جوائن کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ حج سے سنائے گناہ سارے پاک ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، تو جو ہماری نمازیں قضا رہ گئی تھیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ان کا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر آپ نے روزے چھوڑے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، ان کا گناہ معاف، لیکن ان کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ایسے ہی جو ہم نے کسی کا قرضہ دبا لیا، وراثت دبا لی، اس کا گناہ معاف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تو قرضہ بھی معاف ہو گیا کیونکہ وہاں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے تو میں تمہیں قرضہ بھی نہیں دوں گا اور بہنوں کو وراثت بھی نہیں دوں گا، وہ تو دینی پڑے گی۔ تاخیر کرنے کا گناہ تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایسے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہاں ادائیگی میں تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی، آپ نے کہا بس وہاں پہنچے 5 کروڑ زکوٰۃ تھی اب تو وہ معاف ہو گئی، نہیں، وہ تو ادا کرنی ہی ہوگی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے ایک پوچھا ہے کہ کیا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی اگر داماد سید نہ ہو تو بالکل دے سکتے ہیں، اور مطلب مالک نصاب نہ ہو، غریب ہے تو بالکل دے سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ وصول کر کے، اگر آپ کے گمان ہے کہ بے گھر میں خرچ کرے گا تو میری بیٹی بھی کھائے گی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے داماد کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ داماد کا مال ہے، اس میں سے اگر پھر آپ کی بیٹی بھی کھا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہن نے فرمایا کہ 5 ماہ پہلے ان کے شوہر کا وصال ہوا ہے، میں اس پر انشاءاللہ کل ذرا تفصیلاً تھوڑا سا کلام کروں گا تاکہ بہن کو ڈھارس بھی ہو، اور اس قسم کے لوگ کہ جن کے جو بظاہر سہارے ہیں وہ چھن جاتے ہیں اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انہیں کس طریقے سے صبر حاصل کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔